میخائیل چیخوف کا بھائی تھا جسے چیخوف نے اسے بھیجا تھا کہ آپ خود جا کر پیسے لے آؤ کیونکہ ایڈیٹر مجھے بار بار ٹال دیتا ہے۔ ایڈیٹر نے چیخوف کے بھائی میخائیل کو جواب دیا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تھیٹر کا ٹکٹ چاہیے تو لے جاؤ، اگر نئی پتلون چاہیے تو فلاں درزی کے پاس چلے جاؤ، میرے حساب میں بنوا لو۔ 1884 میں چیخوف نے ڈاکٹری کا امتحان پاس کر لیا۔ اسے ڈاکٹری کا پیشہ بہت عزیز تھا، کہا کرتا تھا ڈاکٹر میری قانونی بیوی ہے اور ادب میری محبوبہ۔ محبوبہ نے چیخوف کو بہت کچھ دیا، دولت، شہرت اور مقبولیت۔ ڈاکٹری نے بے بس انسانوں اور غریب بیمار لوگوں کے لیے اسے وقف کیے رکھا۔ اس نے کچھ نہ کمایا، ڈاکٹری سے اس کی ایک دمڑی کی آمدنی نہیں تھی۔ اس نے ساری عمر دور دراز علاقوں میں بسنے والے مریضوں کا مفت علاج کیا اور خود بھی خون تھوکنے لگا۔ 1885 میں تپ دق کی بیماری نے اسے آن لیا اور ساری عمر اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اسی بیماری سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ 1884 میں چیخوف کی ملاقات پیٹرزبرگ کے مشہور اخبار نیو ٹائم کے امیر ترین ایڈیٹر اور مالک الیکسی سوورین سے ہوئی۔ یہ ملاقات چیخوف کی زندگی میں اہم ثابت ہوئی۔ الیکسی سوورین صحافی تھا اور روس کا اہم صحافی۔ اس کا اخبار نیا زمانہ سیاست کا اہم کارکن الیکسی سوورین دیہاتی کا بیٹا تھا۔ ایک عرصہ ماسٹر رہا، پھر اخبار نکالا، حکومت کی سرپرستی حاصل ہوئی اور ایک امیر ترین ایڈیٹر بن گیا۔ اپنے عہد کے ادیبوں، لکھنے والوں کو اس نے بہت کچھ مدد دلائی۔ چیخوف کو اس نے خط لکھ کر ملاقات کے لیے بلایا۔ چیخوف نے ملنے کا ذکر بہت ڈرامائی انداز میں کیا۔ چیخوف بن سور کر سوورین سے ملنے نیا زمانہ کے دفتر پہنچا۔ سوورین نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگا، نوجوان تم اچھے جا رہے ہو، میں تم سے بہت خوش ہوں، چرچ جانے میں کوتاہی نہ کرنا۔ آواز لگائی، لڑکے۔ ایک لڑکا آیا، اسے چائے اور شکر کے ٹکڑے لانے کے لیے کہا۔ اس کے بعد سوورین نے مجھے رقم دی اور کہا، آدمی کو روپے کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے، اپنا پتلون کس لو۔ ترجمہ ڈاکٹر زوئے انصاری۔ چیخوف نے پتلون کس لی اور نئے زمانے کے لیے لکھنا شروع کر دیا۔ سوورین سے چیخوف کی دوستی مرتے دم تک رہی، بے شمار پیسے کمایا اور اخبار کے لیے بہت لکھا۔ نئے زمانے میں چیخوف نے اپنے اصل نام سے کہانیاں لکھنا شروع کیں اور اس کی کہانیوں کی واہ واہ ہونے لگی۔ اس عہد کے مشہور نقاد دمتری گریگووچ نے اس کی کہانیاں پڑھ کر اسے خط لکھا، شاباش، تم میں لکھنے کی صلاحیت ہے، ایسی صلاحیت جو تمہیں صف اول کے لکھنے والوں میں جگہ دلا سکتی ہے۔ اور پھر چیخوف کو کم لکھنے کا مشورہ دیا اور سوچ سمجھ کر توجہ کے ساتھ کام کرنے کی تاکید کی۔ چیخوف نے دمتری کے مشورے پر عمل کیا۔ جواب میں لکھا، میں نے ہمیشہ اپنی کہانیاں یوں لکھی جیسے کوئی اخباری رپورٹر خبروں کے نوٹس بناتا ہے۔ میں نے کبھی اپنی پرواہ نہیں کی، ناکاری کو دھیان میں رکھا۔ اس کے بعد اس نے مسلسل دمتری کی نصیحتوں پر عمل کیا۔ دمتری اسے مشورے دیتا رہا۔ چیخوف نے لکھنے میں سنجیدگی دکھائی۔ 1887 میں جب اس کی کہانیوں کا مجموعہ اے ڈسک چھپا تو اسے کتاب پر اسے پشکن انعام دیا گیا اور روسی ادب میں ان کہانیوں کو امتیازی حیثیت کا حامل قرار دے دیا گیا۔ چیخوف نے اس عرصے میں 1884 تا 87 اچھی کہانیاں لکھیں۔ کلرک کی موت، حمام میں ایلبیون کی بیٹی، عہدے کا امتحان، یہ اہم کہانیاں تھیں۔ چٹکیوں میں یا ایک ہی نشست میں کہانیاں مکمل کرنے والا چیخوف اور سنجیدگی اور توجہ سے لکھنے لگا۔ بقول اس کے نقاد ہرمیلوف، اب چیخوف نوجوانی میں استاد کے سانچے میں ڈھل گیا تھا۔ اب چیخوف نے مختلف رسائل اور اخبارات میں لکھنا بند کیا اور نئے زمانہ سے مسلسل اور رابطے میں رہا۔ افسانوں کے 2 مجموعے 1887 میں چھپے۔ اب اس کی آمدنی بڑھ گئی، گھر کے حالات ٹھیک ہوئے۔ چیخوف نے اب سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ اس میں ایک مقصد تو آب و ہوا کی تبدیلی بھی تھی، دوسرے وہ مختلف علاقوں میں جا کر زندگی کا مشاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ جنوبی روس کے دورے پر گیا اور تاریخی مقامات دیکھے، قزاقوں کی زندگی کا مشاہدہ کیا اور سٹیپی کے کھلے میدانوں میں قیام کیا۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں شامل ہوا، سٹیپی جیسے لافانی افسانہ لکھا۔ یوکرائن کے علاقے خارکوف میں ایک بنگلہ کرائے پر لے کر رہنے لگا۔ کچھ عرصہ وہاں رہا اور کریمیا اور کفکار کی طرف چلا گیا۔ سٹیمر پر سفر کیا، ایک جزیرے میں گیا، یالٹا کی بندرگاہ پر دن گزارے۔ مچھیروں، ماہگیروں اور سیاحوں کا ہجوم وہاں موجود رہتا تھا۔ آذربائیجان گیا، باکو میں دن گزارے اور پھر ماسکو آ گیا۔ اس کا گھر ہوٹل بن گیا، ملنے والے دن رات اس کے گرد بیٹھے رہتے۔ چیخوف خود تو پارٹی میں نہ جاتا لیکن اپنے گھر والوں کو بلا کر پارٹی کا اہتمام ضرور کرتا۔ اس کی شہرت عروج پر تھی، آمدنی معقول تھی۔ بیماری بڑھ گئی مگر وہ باوجود بیماری اور نکاحت کے دوستوں کی محفل میں ہنستا تھا۔ چیخوف کا سب سے طویل، تکلیف دہ اور چونکا دینے والا سفر
سکھالین جزیرے کا سفر ہے جسے آپ سزا یافتہ افراد کی کالونی کہہ سکتے ہیں۔ چیخوف اس جزیرے میں 3 مہینے رہا اور 3 مہینے اس نے ٹرین، دریائی اسٹیمر اور گھوڑا گاڑیوں کے سفر میں گزارے۔ یہ سفر بیمار آدمی کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ اس کا اندازہ چیخوف کے خطوط سے ہوتا ہے۔ چیخوف نے اخبار والوں اور اپنی بہن کو لکھے تھے۔ اس سفر کے دوران بیمار اور کمزور چیخوف نے بڑی جسمانی اور روحانی تکالیف برداشت کیں۔ بارش شدید ہوتی، موسم سخت اور کھلے آسمان کے نیچے وقت گزارنا پڑتا۔ سمندری سفر میں کئی دل دہلا دینے والے مناظر اس نے آنکھوں سے دیکھے اور وہ مناظر اسے کبھی نہیں بھولے۔ جب کئی مردہ مسافروں کی لاشوں کو کھلے سمندر میں پھینک دیا گیا، چیخوف کا کہنا ہے کہ میں نے زندگی کے ایسے روپ دیکھے جو کبھی کسی نے خواب میں نہ دیکھے ہوں گے۔ وہ لکھنے لگا اور بے بس بھی تھا۔ چیخوف بیمار اور ناتواں تھا مگر سزا یافتہ افراد کی کالونی میں اصلاحی جذبہ لے کر گیا۔ وہ ان سیاسی اور اخلاقی مجرموں کو قریب سے دیکھنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا ان کے بارے میں ایک رپورٹ بنائے۔ ان مجرموں کی زندگی میں کوئی سدھار یا تبدیلی آ پائے۔ چیخوف سکھالین جزیرے میں 3 مہینے ٹھہرا، گھر گھر جا کر لوگوں میں مردم شماری کے فارم بانٹے، ان کے حالات پوچھے، ان کے جرائم کی تفصیل معلوم کی، قیدی عورتوں مردوں کے درمیان جنسی تعلقات کے بارے میں جانچ پڑتال کی۔ ہزارہ ایسے بچوں کی فہرست بنائی جو لاوارث تھے، جن کے باپ کے بارے میں علم نہیں تھا، نہ ماں کے بارے میں معلوم تھا۔ کہتا ہے میں نے وہاں بھوک سے بلکتے بچے دیکھے، 13 برس کی بچیاں جو کھیل رہی تھیں، 15 برس کی حاملہ عورتیں اور 16 برس کی بچیاں وہاں پیشہ کرنے لگتی تھیں۔ نہ وہاں گرجا تھا نہ سکول، ماحول اور جلاوطنی کے حالات انہیں اپنی راہ پر لگا لیتے تھے۔ 3 ماہ وہاں رہ کر چیخوف واپس ماسکو آیا۔ اس نے ماسکو آ کر اخبارات اور رسائل میں سکھالین جزیرے کے دل دہلا دینے والے واقعات لکھے۔ اس نے اپنی بچی کھچی ساری توانائی سکھالین جزیرے کی رپورٹ بنانے میں صرف کی۔ 2 سال میں یہ رپورٹ مکمل ہوئی اور اس دوران صرف 4 کہانیاں لکھی گئیں، جن میں گھوڑا چور ڈول قابل ذکر ہیں۔ سکھالین رپورٹ پر چیخوف کو بہت ناز تھا۔ یہ ادبی نہیں، سوشل اور رفاہی کام تھا جسے چیخوف نے اپنی تحقیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر زندہ دستاویز بنایا۔ بہت سے نقادوں کا خیال ہے سکھالین جزائر وارڈ نمبر 6 اور ڈوئل نے چیخوف کو ٹالسٹائی کے بعد روسی ادب کا بڑا سے بڑا ادیب بنایا۔ جزائر سکھالین جب چھپی تو سارا روس اس کی گونج سے لرز اٹھا، جہاں تک کہ زار روس کو کمیشن بٹھانا پڑا کہ اس جزیرے کے معاملات پر اپنی رپورٹ پیش کریں۔ بحیثیت افسانہ نگار ادب میں چیخوف ایک منفرد اور بڑا افسانہ نگار سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ جدید افسانے کا اسے بابا آدم کہا جائے تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ اس نے افسانے کو جدید رنگ میں رنگا۔ جیمز جویس کہتے ہیں "He brought something new into literature." بقول پروفیسر محمد مجیب، چیخوف نے مرد اور عورتوں کو نہ تو دیویاں بنا کر پیش کیا نہ قابل نفرت۔ اس نے اپنے کرداروں کو بشری خوبیوں اور خامیوں کو پیکر بنایا۔ چیخوف کہانی لکھتے وقت فیصلے دیتا، نصیحت کرتا اور جو دیکھتا ہے لکھتا ہے، فیصلہ کاری کے ہاتھ میں دیتا ہے، اور یہ کام صرف وہ لکھنے سے ہی جانتا ہے۔ جو ہو رہا ہے، جیسے ہو رہا ہے، وہ لکھ دیتا ہے۔ ارسطو نے یونانی ڈرامہ نویس یوریپیڈیز کے بارے میں کہا کہ یوریپیڈیز زندگی کو ایسے دکھاتا ہے جیسے وہ ہے، وہ اسے ایسی نہیں دکھاتا جیسی اسے ہونا چاہیے۔ چیخوف بھی اپنی کہانیوں میں یہی انداز اختیار کرتا ہے۔ وہ کرداروں اور واقعات میں چھپا وہ سچ ڈھونڈ نکالتا ہے جو شاید کسی دوسرے ادیب کے بس کی بات نہیں۔ اس کے اسی وصف نے اسے سب سے بڑا افسانہ نگار بنایا ہے۔ واقعات کو حقیقی شکل دینے اور سچ کو ڈھونڈنے میں وہ اس قدر آگے نکل جاتا ہے کہ قاری اس کی کہانی پڑھ کر لرز جاتا ہے۔ اس کی کہانی وارڈ نمبر 6 پڑھ کر لینن نے اپنی بہن کو خط لکھا تھا: کل شام جب میں نے یہ کہانی پڑھ کر ختم کی تو میرا دم اس قدر گھٹنے لگا کہ میں اپنے کمرے میں نہیں ٹھہر سکا، بے اختیار اٹھا اور باہر نکل گیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا گویا میں خود وارڈ نمبر 6 میں مکفل کر دیا گیا ہوں۔ بحیثیت ڈرامہ نویس چیخوف کا وہی مقام ہے جو مقام اس کا افسانہ نگاری میں ہے۔ اسے روسی تھیٹر کا انقلابی ڈرامہ نگار کہا جاتا ہے۔ اس نے کل 5 ڈرامے لکھے اور ڈرامے کی تاریخ میں یکتا اور بے مثال ڈرامہ نگار کہلایا۔ نمبر 1 ایونوف، نمبر 2 مرغابی، 3 بہنیں، 4 ماموں وانیا اور 5 چیری باغ۔ جب پہلی بار اس کا ڈرامہ مرغابی پیٹرز برگ میں سٹیج ہوا تو خاطر خواہ پذیرائی ملی۔ چیخوف تمام تماشائیوں کی سرد مہری دیکھ کر خود بھی ڈرامہ ہال سے باہر چلا گیا، لیکن جب دوبارہ اسی ڈرامے کے باقاعدہ ریہرسل کے بعد اسے ماسکو کے تھیٹر میں پیش کیا گیا تو تماشائیوں کا سیلاب امڑ آیا۔ اس نے ماسکو میں نیو تھیٹر کی بنیاد رکھی اور باقاعدہ ڈرامے لکھنے شروع کر دیے۔ 3 بہنیں، چیری باغ اور چچا وانیا نے ڈرامے اور تھیٹر کی دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ میکسم گورکی نے چچا وانیا دیکھا تو چیخوف کو خط لکھا: ابھی چند دن پہلے میں نے آپ کا ڈرامہ چچا وانیا دیکھا۔ میں کوئی کمزور دل آدمی نہیں مگر عورتوں کی طرح رو پڑا ہوں۔
جدید روسی تھیٹر کے بانی اسٹیونسکی نے تین بہنیں دیکھ کر چیخوف سے کہا، ہمارا تھیٹر آپ کی ذہانت اور عظیم تخلیقات کا مقروض اور شکر گزار ہے۔ آپ کو یہ پورا استحقاق حاصل ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جدید روسی تھیٹر میری دین ہے۔ چیخوف یوریپیڈیز کا پیروکار تھا۔ یوریپیڈیز کہا کرتا تھا، آئی پریزنٹ آن اسٹیج واٹ آئی سی ان سوسائٹی۔ چیخوف یوریپیڈیز کا ہم خیال تھا، وہ کہتا تھا، میں لوگوں کو اسٹیج پر ویسا دکھاتا ہوں جیسا وہ زندگی میں دکھائی دیتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں ہنستے گاتے اور روتے لوگ۔ ڈرامہ مرغابی کی ہیروئن جرمن اداکارہ اولگا تھی۔ ڈرامے کی ریہرسل چیخوف خود کراتا تھا، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور چیخوف نے اولگا سے شادی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے خط میں لکھا تھا، اگر تمہاری خواہش ہے تو میں شادی کر لوں گا، لیکن شادی کے بارے میں میری شرائط کچھ ہیں۔ میری بیوی ماسکو میں رہے گی اور میں گاؤں میں ماسکو آ کر اسے مل لیا کروں گا۔ مجھے ایک بیوی چاہیے جو چاند کی طرح آسمان پر روز نظر نہ آئے۔ چنانچہ شادی کے بعد ایسا ہی کیا گیا۔ اولگا ماسکو میں رہنے لگی تاکہ ڈراموں میں کام کرتی رہے اور چیخوف زیادہ تر یالٹا میں رہا، لیکن چیخوف کی موت اولگا کی باہوں میں ہوئی۔ 1904 میں جب چیخوف شدید بیمار ہو گیا تو اولگا اسے لے کر بیڈن ویلیر جرمنی لے گئی۔ وہاں 15 جولائی 1904 کو چیخوف فوت ہو گیا۔ 1908 میں اولگا نے ایک مضمون لکھا جس میں اس نے چیخوف کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کو مضمون کا حصہ بنایا۔ چیخوف کے آخری لمحوں کا یوں ذکر کرتی ہے، آخری وقت میں چیخوف سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور چلانے لگا۔ ڈاکٹر نے ٹیکا لگا کر اسے خاموش کیا اور شمپین کا گلاس بھر کر چیخوف کو دیا۔ چیخوف اسے فوراً پی گیا اور پھر بائیں طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ میں بھاگ کر اس کے قریب گئی، لیکن وہ خاموش تھا۔ اس کی سانسیں رک گئی تھیں، وہ معصوم بچے کی طرح ابدی نیند سو رہا تھا۔ یہ تھا دنیا کے منفرد اور بڑے کہانی نویس اور ڈرامہ نگار کا انجام، جس کے بارے میں ٹالسٹائے نے گورکی سے کہا تھا، دیکھو کس قدر پیارا اور لاجواب آدمی ہے چیخوف، بااخلاق، انکسار پسند، خاموش طبع، بالکل نواب، چلتا بھی ہے تو جوانوں کی طرح، کمال کا شخص ہے چیخوف۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔